اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ میٹرو ون نیوز پیش کر رہا ہے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ذکر صلی علی، جس میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کر رہے ہیں۔ نعت پر مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے روشن گوشوں سے روشنی حاصل کرتے ہوئے مختلف موضوعات کا انتخاب کر رہے ہیں۔ تو آج حضور علیہ السلام کی رحمت و شفقت کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اگر اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں، اپنے اطراف و اکناف میں دیکھتے ہیں تو ترحم کی کمی نظر آتی ہے۔ ہم بات بات پر ریش ہو جاتے ہیں، بات بات پر طیش میں آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ دست و گریباں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر لوگ اقدام قتل تک پہنچ جاتے ہیں، اور نہ جانے یہ دشمنیاں کہاں تک جاتی ہیں۔ لیکن جس نبی کے ہم امتی ہیں ان کی رحمت و شفقت کے بارے میں ہمیں آگہی نہیں ہے۔ اگر اس سیرت پاک کو ہم نے پڑھ لیا ہوتا، اس کو اپنانے کی کوشش کی ہوتی، تو آج رحمت و شفقت کا وہ جو پہلو نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات میں موجود وصف نظر آتا ہے ہم نے کچھ نہ کچھ اسے ضرور حاصل کیا ہوتا۔ یہ میں نے اپنے جو منظرنامہ ہے ہمارا اس کے حوالے سے گزارشات پیش کی، لیکن آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ نبی مکرم علیہ السلام سراپا رحمت و شفقت جو ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ان کی کیسی رحمت تھی، کیسی شفقت تھی، انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہماری خوش بختی ہے کہ دو ایسی شخصیات، علمی اور تحقیقی شخصیات موجود ہیں ماشاءاللہ، کہ جو کراچی یونیورسٹی میں اپنے فرائض منصبی انجام دینے کے ساتھ ساتھ علمی، ادبی اور مذہبی حلقوں میں بہت زیادہ ماشاءاللہ شہرت رکھنے والی اور اعتبار رکھنے والی شخصیات ہیں۔ میرے پہلے مہمان ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے ہم خود بھی بہت متاثر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی تصانیف، ڈاکٹر صاحب کی تحریریں اور آپ کی تحقیقات، آپ کی تقاریر، آپ کی گفتگو اور آپ کے جو مضامین ہیں وہ دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی ذی علم شخصیات سے نوازا ہے۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف اسکالر، کراچی یونیورسٹی میں آپ اپنی فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ طریقت سے گہری وابستگی رکھنے والی شخصیت۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ایک بار زحمت کلام دی، تشریف لائے میٹرو ون نیوز پر، بہت عمدہ کلام فرمایا، بہت عمدہ شخصیت ہیں اور بہت خوبصورت شخصیت ہیں۔ تشریف فرما ہے ڈاکٹر سید غضنفر احمد عاطفی صاحب، تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے ممتاز و معروف خوش الہان، خوش آواز، خوش گلو ثنا خان، جنہوں نے ہر عہد میں اپنی موجودگی کا ثبوت دیا ہے اور خوبصورت کلاموں سے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلوب کو منور کیا ہے۔ میری مراد محمد راشد اعظم سے ہے۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کی آواز میں، خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کی جانب آئیں گے۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھی ایک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، تیرے نام کی
بدولت میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، کہ اسے پوچھتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے پوچھتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، کہ میرے دامن گدا میرے دامن گدائی میں بھی مصطفیٰ کی اس بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریاں چل رہا ہے۔ بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ جناب محمد راشد اعظم سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اور ڈاکٹر سید غضنفر احمد عاطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضور علیہ السلام کی رحمت و شفقت کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کی رحمت للعالمین اور آپ کی شفقت کے حوالے سے کیا ارشادات بیان ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کو حضور علیہ السلام کا یوم ولادت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک دن کی برکت سے ہم سب کے دلوں کو زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام مبارک کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں ایک صفت رحیم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ پورے قرآن مجید میں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور نبی کو رحیم نہیں کہا گیا۔ کیا بات؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ اللہ رؤوف اور رحیم یہ دونوں صفات اللہ رب العالمین کی ہیں، لیکن پروردگار عالم اپنے رب ہونے، خالق اور معبود ہونے کے اعتبار سے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور اس کے بندہ کامل ہونے کے اعتبار سے اپنے تمام امتیوں پر اور تمام انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت اور رؤوف بنا کر بھیجے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروردگار عالم نے جو صفت یعنی بیان فرمائی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی نفی کے بعد اس بات کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ توحید باری تعالیٰ کا اس بات کرتے ہیں تو اس کا انداز بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، نفی کے بعد اس بات ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر، تو عالم دراصل کہا جاتا ہے کلو ما سوی اللہ، اللہ کے ما سوا جو کچھ ہے اس کائنات میں وہ تمام کا تمام عالم کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہے، تمام عالمین کی تربیت فرمانے والا ہے، ان کا خالق اور مالک ہے۔ قرآن مجید ذکر للعالمین ہے کہ تمام عالمین کے لیے اسے نصیحت بنا کر بھیجا گیا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو کعبۃ اللہ ہے وہ ہدی للعالمین ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی رئیس بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پیغام وہ زمان و مکان کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کسی خاص زمانے کے ساتھ کہ وہ صرف آج سے 1400 سال پہلے کے لیے رحمت تھے،
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس دور کے عربوں کے لیے رحمت تھے؟ ہرگز نہیں. جس طرح اللہ رب العالمین ہے تو اسی طرح محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا ما سوی اللہ اس جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ لوح و قلم ہے، وہ پروردگار عالم کی تمام تر مخلوقات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام درندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جن و انس کے لیے، اس تمام تر کائنات کے لیے بلا قید زمان و مکان اللہ رب کریم نے حضور علیہ السلام کو رحمت بنایا ہے. اور یاد رکھیں کہ رحمت کا ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں ظاہر ہے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کبریٰ کے مقام پر وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جب اس مقام محمود پر فائز ہوں گے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شفاعت کبریٰ کے اعتبار سے تمام انسانیت کے لیے اس طور پر واضح ہو جائے گی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر حضور کو اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر ایک مسند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقرر فرمائے گا، اور تمام عالمین کے لوگ کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں قرآن سے بھی حوالہ ارشاد فرمایا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنی نوع انسان کے لیے صرف رحمت ہے، یا یہ جو چرند پرند اور یہ جو مویشی ان سب کے لیے بھی آپ کی جو رحمت و شفقت ہے وہ ظاہر ہوئی ہے؟ ظاہر سیرت کے ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں، کتب سیر پڑھتے ہیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے. کیا آپ فرمائیے گا اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا؟ آج ہم میں تو انسانوں کے لیے بھی رحمت باقی نہیں رہ گئی، انسانوں کے لیے بھی شفقت کا جذبہ ہمارے دل میں نہیں ہے، جبکہ وہ تو وہ ذات ہیں کہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت پیرا میں بتایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا جو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا گیا، تو آپ تو چونکہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اس میں تمام جن و انس جیسے فرمایا گیا، جمادات، نباتات اور حشرات الارض اور درخت، اور ہر ایک کے لیے. جانوروں کے متعلق بھی بہت ساری روایت میں ہمیں ملتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانور اپنی شکایت لے کر کے آیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بولیاں جانتے تھے اور پھر ان کے مالکوں کو بتاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سواری جس کا نام یافور اور ایک کا نام عفیر، تو جو یہ یافور تھے تو یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے مالک ان کو لے کر کے آئے اور کہا رسول اللہ یہ سواری ہمیں اپنے پہ سواری ہونے نہیں دیتی، سواری کرنے نہیں دیتی. رسول اللہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے زبان حال سے رسول اللہ سے خطاب فرمایا اور کہا کہ میں اس نسل سے ہوں کہ میرے نسل پہ تمام انبیاء نے جو ہے سواری کی ہے اور میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ میں چاہتا ہوں مجھ پر جو سواری کریں وہ آپ کریں. اللہ کے نبی نے جب یہ اس کے مالک کو بتایا تو اس نے وہ جو ہے سواری تھی رسول اللہ کو ہبا فرما دی جو ہے. اسی طرح سے ایک اونٹ کا مالک شکایت لے کر کے آیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تو رسول اللہ نے جب اس اونٹ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ مجھے کھانا صحیح سے نہیں دیتا اور مجھ سے محنت اور بہت زیادہ لیتا ہے جو ہے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، ان کے مسائل وہ بھی، اور جانور بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے. تو وہ اپنی شکایت ان سے عرض کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی مشکل کشائی فرماتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ صرف مسلمانوں تک کی محدود نہیں تھی بلکہ انسانیت کے لیے عام تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آج ہم ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، یونیورسیلٹی کی بات کرتے ہیں، گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں، انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 1400 سال پہلے ہی درس دے کے چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف فرما ہے، ایک جنازہ جا رہا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. تو کسی نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تو انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایسا نہیں کچھ خاص لوگوں کے لیے اور جو ہے امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے نہیں، غریبوں پر زیادہ شفقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک صحابی رسول تھے جو مسجد کی صفائی کا کام کرتے تھے، رات کو ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا گیا، تدفین ہو گئی. صبح رسول اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، استفسار فرمایا، پوچھا ان کے بارے میں تو کہا کہ ان کا تو رات کو وصال ہو گیا تو ہم نے ان کی تدفین کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، یہ اتنی غیر اہم بات تو نہیں تھی. تو لوگوں نے کہا وہ تو کام کرنے والے ایک عام سا بندہ تھا. اللہ کے نبی اس کی قبر پر گئے اور وہاں نماز جنازہ ادا فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح رسول اللہ کا ایک خادم جو تھا، ایک یہودی کا بیٹا تھا، اس نے کچھ عرصہ خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک روز رسول اللہ کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا بیمار ہے تو اس کے گھر گئے. اب جب وہ گھر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہودی شخص اپنے گھر کے آگے دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ میرے گھر تشریف لے آئے اور کہا کہ تمہارے بیٹے کی طبیعت صحیح نہیں تو ہم اس کی
احوال پرسی کے لیے آئے ہیں. تو اندر داخل ہوئے, اس بیٹے نے جب دیکھا تو وہ رونے لگ گیا, اور وہ یہودی بھی رو رہا تھا, اس کا بیٹا بھی رو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اخلاق دیکھ کر کے جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. تو اللہ کے نبی کی خدمت کی تھی, چاہے ظاہری بات ہے, تو اس کا تو یہ حق بندہ تھا. اللہ کے نبی نے وہ مسلمان ہوا تو اس کو مسلمان, اس کلمہ پڑھا, اس کا انتقال ہو گیا. اس کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ہم لے جائیں گے, اس کو جو ہے نماز غسل دیں گے اور اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے. تو اس نے یہودی نے کہا بالکل یہ آپ کی جو ہے یہ بھی ایمان لیا تھا, میں بھی ایمان لاتا ہوں آپ کو. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مکہ معظمہ کے اندر جو ہے جب یہ چرچا ہوا کہ آپ علیہ السلام کی جمال کا یہ عالم تھا, آپ پر انوار تجلیات اللہ رب العالمین کے ایسے منعکس ہوتے تھے کہ جو دیکھتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا. اور لوگوں نے اس خوف سے نقل مکانی شروع کر دی. ایک مرتبہ ایک بڑھیا اپنے گھر کا سارا سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی, اور گھر کے باہر کے کوئی مجھے مل جائے تو شہر مکہ سے باہر لے جائے. نعوذ باللہ اس کو ذہن میں یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں, اور جو ان کو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اتفاق سے نبی علیہ السلام کا ذکر اس کے گھر کے سامنے سے ہوا, اور وہ انہوں نے کہا, نبی علیہ السلام نے کہا کہ اماں جی آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں بس مجھے یہ سامان میرا ہے, یہ اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو. آپ علیہ السلام نے جب سامان اٹھایا تو وہ وزنی تھا, آپ نے سمجھا کہ یہ اٹھا نہیں سکیں گی. آپ نے آفر کی, اماں جی اگر آپ حکم کہہ رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, آپ کو جہاں جانا ہے میں چھوڑ دوں گا آپ کو. تو ان کا مجھے مکے کی سرحد سے باہر جانا ہے مجھے جو ہے نا. اللہ کے نبی نے کہا اچھا سامان اٹھایا اور ساتھ چلتے رہے. اب وہ سارے راستے کہتے دیکھو تم کتنے اچھے نوجوان ہو, کتنے حسین نوجوان ہو تم, اور ایک ایسا یہاں جادوگر آ گیا ہے کہ وہ جو اسے دیکھتا ہے اپنا دین و دھرم چھوڑ دیتا ہے, تو تم بس اس سے محفوظ رہنا. اب اگر ہم جیسا کوئی شخص ہوتا تو سامان وہیں مارتا, بلکہ اس کے منہ پہ مار دیتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کمال برداشت کے ساتھ اس کی تمام گفتگو سنتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اب وہ جب شہر مکہ سے باہر آتے ہیں تو وہ جب سامان رکھتے ہیں تو اماں جی پوچھتی ہیں بیٹا اپنا نام بتا دو. تو اور دیکھو اس سے بچ کے رہنا, بس تم تو اتنے اچھے نوجوان ہو, کہیں تمہارا دین بھی ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے کہا بس میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا جو ہے نا. کہا کہ نہیں نام بتاؤ اور نہ جانے نہیں دوں گی. کہا کہ وہ جس محمد کی آپ گفتگو کر رہے تھے نا میں وہی ہوں. کہا اچھا وہ آپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا کہ ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے, اگر آپ ہیں تو واقعی آپ کا جادو چل گیا ہم پر جو ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی محبت اور شفقت کی تمام امت کے ساتھ, تمام انسانوں کے ساتھ, تمام جانوروں کے ساتھ, اور تمام یہ تو صرف یہ جمادات اور نباتات بھی آپ علیہ السلام درود السلام بھیجتے تھے, اور آپ علیہ السلام ان کی بھی داد رسائی فرماتے تھے. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کتنے خوبصورت واقعات, ایمان افروز واقعات پیش فرما رہے تھے ڈاکٹر سید غضنفر احمد عاطفی صاحب. اور یہ حضور کی رحمت و شفقت کا تو ایک باب اتنا طویل ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عمر تمام ہو سکتی ہے, یہ باب مکمل نہیں ہو سکتا. اس باب پر گفتگو جاری رہے گی. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. ذکر صلی علی میٹرو ون نیوز پیش کر رہا ہے ربیع الاول کی مبارک اور پر نور ساعتوں میں, کہ جہاں پر فضا میں جو ہمیں چیز سنائی دے رہی ہے یا تو وہ درود ہے, یا تو وہ سلام ہے, یا تو وہ سرکار علیہ السلام کی نعتیں ہیں, یا تو پھر وہ مواعظ حسنہ ہیں کہ جو علماء حضرات, خطبہ حضرات ماشاءاللہ اپنے اپنے خطابات میں ہم تک پہنچا رہے ہیں. اور یہ نورانی فضا ہے, گلیاں گلیاں سجی ہوئی ہے, شہر شہر سجا ہوا ہے, قریہ قریہ سجا ہوا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے دل کی بستی بھی آباد ہو جائے, اور اس میں بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ گلشن سج جائے کہ جس میں ہر پھول مہکتا ہوا پھول ہو. تو شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیش کریں گے جناب محمد راشد اعظم. اللہ دے حبیب دا میلاد آ گیا, میلاد آ گیا, گھر گھر آقا جی دا نور چھا گیا, گھر گھر آقا جی دا نور چھا گیا. اللہ 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 اللہ, سج گئے گلیاں بازار عاشقاں دے, بازار عاشقاں دے, سج گئے گلیاں بازار عاشقاں دے, بازار عاشقاں دے,
میر برسا دے مولا ابر رحمتاں دے، میر برسا دے مولا ابر رحمتاں دے، رم جھم ہاں رم جھم ہاں رم جھم دی برکھا تو ہر عاشق نہا گیا، اللہ دے حبیب دا میلاد آ گیا، اللہ دے حبیب دا میلاد آ گیا، اللہ 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 تائی حلیمہ تیرے ودھگ نصیبہ، نصیبہ گودی وچ آیا جدوں اللہ دا حبیبہ، گودی وچ آیا جدوں اللہ دا حبیبہ، نوری چنچن ہاں چنچن نوری چنچن ہاں چنچن نوری چن ویکھ کے چن بھی شرما گیا، اللہ دے حبیب دا میلاد آ گیا، اللہ دے حبیب دا میلاد آ گیا، نعتہ پڑھ کے جینا راشد نعتہ پڑھ کے مرنا، نعتہ پڑھ کے جینا راشد نعتہ پڑھ کے مرنا، میرے مدنی آقا ماہی عرضی پوری کرنا، میرے مدنی ماہی آقا عرضی پوری کرنا، ذکر آقا مشکل میں میرے کم آ گیا، اللہ دے حبیب دا میلاد آ گیا، اللہ دے حبیب دا میلاد آ گیا، اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے محمد راشد اعظم۔ ناظرین محترم، آج حضور علیہ السلام کی رحمت و شفقت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے پورے، اور آپ نے دونوں حضرات نے پہلے سیگمنٹ میں ہماری رہنمائی فرمائی اس موضوع کے حوالے سے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے وہ 40 سالہ دور کو دیکھیں ہم، جس میں آپ کو صادق اور امین مانا سب نے کفار و مشرکین نے، پھر وہ جو 13 سالہ دور ہے جو کہ اعلان نبوت کے بعد کا مکی دور ہے، اب اس میں مصائب بھی ہیں، اس میں وہ بھی واقعہ ہے کہ جس میں آپ کی سر اقدس پر، شان اقدس پر اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، اس میں بہت سے ایسے مصائب ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس میں بھی آپ پیکر رحمت و شفقت نظر آتے ہیں، اس دور میں بھی کیا فرمائے، اس میں معاشی مقاطع بھی اور نہ جانے کتنی چیزیں فرمائیں۔ جی بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت و تبلیغ اعلانیہ طور پر فرمائی ہے، تو رد عمل کیا ہے؟ یعنی وہی قوم جو صادق اور امین کہہ رہی ہے، سخت رد عمل ہے، اور وہی قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی وجہ سے جو آرمی اس پہاڑ کی دوسری طرف سے حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتی ہو، وہ ان کے لیے غیب تھا، تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن جیسے ہی حضور علیہ السلام لا الہ الا اللہ فرماتے ہیں، تو وہی نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ پتھر اٹھا کر پھینکتے ہیں، اور پھر ایسے ہی ابو لہب کی مذمت میں قرآن مجید میں سورہ تبت یدا ابی لہب جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، یعنی اگر آپ اعلان نبوت کے بعد کے حصے کو دو ادوار میں اگر آپ تقسیم کیجئے، ایک تو مکی دور ہے اور ایک مدینہ منورہ کا وہ دور ہے کہ جس میں باقاعدہ یعنی جنگوں کا ایک سلسلہ ہوا۔ اب آپ اندازہ کیجئے رئیس بھائی کہ وہ کوہ صفا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کا پھینکا جانا ہو نعوذ باللہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت نماز میں اونٹ کی اوجھڑی کا رکھ دینا ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نازک اور خوبصورت ہاتھوں سے، ایک بہت کم سن ایک بچی ہے جو اپنے والد کے اوپر سے اس یعنی اونٹ کی اوجھڑی کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے، پھر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یعنی سائیکولوجیکل ٹارچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی مجنوں کہتا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی نعوذ باللہ جادوگر نعوذ باللہ من ذالک کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل اور ایک اکنامیکل بائیکاٹ کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ من ذالک کیا جا رہا ہے، اور پھر مکی زندگی میں ایک انتہائی یعنی سنگین واقعہ جو ہے
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں باقاعدہ پتھر برسائے جاتے ہیں، اور اس پورے تسلسل میں آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادیوں کو طلاق بھی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا وصال ہو رہا ہے، تو ایک ایسا الزام حضور علیہ السلام پر نعوذ باللہ لگایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ نازبہ کلمات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ طائف کے میدان میں جب پتھر مارے جاتے ہیں، اور اختیار کا عالم یہ ہے کہ فرشتے جو ہے پہاڑوں کا فرشتہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اذن دیجئے میں ان کو پہاڑوں کے درمیان مسل کر ختم کر دوں، تو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے سراپر رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ پھر وہی قوم جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، وہ جب ہجرت پر مجبور کر دیتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی شہر کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں وہ غریب مسکین غلام لوگ، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، جن پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد و نصرت کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن صبر اور استقامت کا جو پیکر آپ کو کبھی واقع طائف میں نظر آتا ہے، کبھی آپ کو وہ حرم شریف کی حدود میں نظر آتا ہے، کبھی آپ کو وہ خوبصورت صبر اور استقامت کا منظر آپ کو واقع ہجرت کے وقت میں، اور کبھی غار ثور میں نظر آتا ہے۔ پھر اس کا ایک اگلا شیڈ وہ ہے کہ جو ہمیں مدنی زندگی میں جنگوں کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، خود مبارک کی کڑیاں رخسار مبارک میں گڑ جاتی ہیں، جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود ہند اور وحشی جیسے لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ غزوہ خندق اور بدر سے لے کر آپ غزوہ حنین اور غزوہ طائف اور ان تمام تر 27 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو دیکھیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ صرف رئیس بھائی زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ عملی میدان میں اترتے ہیں تو ہر مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ میں نبی الرحمہ ہوں، اور اپنی رحمت کا اس خوبصورتی کے ساتھ اظہار کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یقیناً اپنی استعداد اور نصیب کے اعتبار سے وہ حضور کے رحمت سے اپنے دامن کو مالا مال کریں گے۔ لیکن میں یہاں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ہے نبی الرحمہ، لیکن جب ہمارے ہاں عمومی طور پر بالخصوص میں عصر حاضر کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ صرف حضور علیہ السلام کا نبی الرحمہ ہونا ہی بیان کیا جاتا ہے، نبی الملحمہ ہونا بیان نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں اقبال نے جو کہا ہے کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا صرف رحمت قرار دے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثور و حنین کے اور غزوہ بدر اور احد کے جو واقعات ہیں ان کو ہم بھلا دیں تو یقیناً یہ ایک ایسی غیر معتدل بات ہوگی کہ جس کو ہمیں کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح فرمایا آپ نے، یہ بہت اچھی جو آپ نے طرف توجہ مبذول فرمائی ہے۔ بلا شبہ وہ نبی رحمت و شفقت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حضور علیہ السلام نے اقدامات فرمائے اور جہاں جہاں شان الوہیت کا استخفاف ہوتا ہوا نظر آیا، وہاں وہاں نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے فالوورز نے وہاں وہاں اپنی تلوار سے فیصلے فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب اتنے ایسے نبی کی ہم امت میں ہیں کہ جو سراپا رحمت ہے، جو ترحم ہی ترحم ہے جن کی ذات میں، آج امت میں اس کا فقدان کیوں نظر آتا ہے؟ چونکہ ہم اگر یہ باتیں کریں تو یہ کہیں گے یہ تو آفاقی باتیں ہیں جناب، وہ تو نبی علیہ السلام سید الانبیاء کی باتیں کر رہے ہیں، ہم بھی تو ان کے امتی ہیں، ہم بھی تو ان کی ذات سے کچھ روشنی حاصل کریں۔ آج ہمارے ہاں وہ چیزیں نظر نہیں آتی، کیا وجہ ہے اس رحمت و شفقت سے ہم نے اپنے ذات و کردار کو روشن نہیں کیا؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا تلوار اٹھانا یہ بھی بہرحال رحمت ہی تھا، یہ انسانیت کے لیے رحمت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات ہوئے اور جتنے بھی ایسے جنگی اقدامات ہوئے یہ بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایسی ہے کہ تمام انسانیت دانستہ یا نادانستہ طور پر اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر آج پیکٹ ہوں گے وہ میثاق مدینہ سے مستعار ہوں گے، جتنے بھی جو ہیومن رائٹس کے چارٹر ہوں گے وہ حجت الوداع سے جو مستعار ہوں گے، وہ تمام کے تمام اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آج اس بات کی واقعی بہت زیادہ کمی ہے کہ امت مسلمہ اپنا وہ کردار پیش نہیں کر رہی عالم کے سامنے
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ریفلیکٹ کرتا ہوں. بالکل, بلکہ اس کے برعکس جا رہا ہے, اس کے برعکس جا رہا ہے. آج ہمارے یہاں تربیت کا بہت فقدان ہے. ہماری یہاں تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا ایک شعبہ تھا وہ بہت کمزور پڑ گیا. تربیت کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہمارے پاس موجود تھے اس میں سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ماں کا انسٹیٹیوٹ تھا, کہ وہ ماں کی گود سے جو بچہ تعلیم لے کر کے آتا تھا اور وہی اپنے خاندان کو اور وہی ان چیز کو ریفلیکٹ کرتا تھا. تو ہمیں ماؤں کی ایجوکیشن بھی بہت زیادہ جو ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا, والدین کی تربیت پر اور والدین کے ساتھ بچوں کی تربیت پر, اور جو اساتذہ بچوں کو پرائمری اسکول میں پڑھا رہے ہیں ان کی تربیت پر بھی ہمیں جو ہے ان کی بھی تربیت کرنی پڑے گی تاکہ وہ بچوں کی بہت اچھی تربیت کر سکیں. اور یہ تربیت اگر نہیں ہوگی تو آئندہ ہمارا جو اس وقت ہمارا امیج مسخ ہو چکا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید خراب ہو جائے گا. یہ آج اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی دوبارہ ریفارمز کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے کردار کو اپنے روشن کریں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس کو مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں, اور دنیا کو بتا دیں کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں. ہم جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہیں تو یہ امت بھی رحمت ہے, یہ قرآن بھی رحمت ہے, یہ امت بھی رحمت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیمات کو ہم عمل کریں گے تو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں جس کا پڑوسی اس کے ہاتھ سے اور اس کے زبان کے شر سے محفوظ نہیں, تو اس کے لیے رحمت ہو جائیں گے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات پہ ہم عمل کریں گے تو ہم انسانیت کے لیے مفید ہو جائیں گے. فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو, اور کہا کہ تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا اور میں اس سے محبت کروں گا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے اخلاقیات کی تعلیم کے لیے تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا جو ہے. اور قرآن کریم میں فرمایا آپ کے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم عطا فرمایا جو ہے, آپ کو جو ہے لیتمم مکارم الاخلاق کے لیے بھیجا گیا. آپ تو ہیں ہی اخلاقیات کے اس مرتبے پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک صحابی ہیں, ان کا صاحبزادے جو ہے وہ مسپلیس ہو گئے, تو اب ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پہنچے اور بہت پریشان ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ رسول اللہ میرا صاحبزادہ جو ہے وہ صبح سے غائب ہے, وہ مل نہیں رہا جو ہے. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو میں نے فلاں گراؤنڈ میں فلاں جگہ پہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اب وہ بھاگنے لگے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ, اور کہا کہ دیکھو تم جب وہاں جانا تو اس کے نام سے پکارنا, اس کا بیٹا کہہ کے مت پکارنا. تو وہ صحابی کو ذرا تذبذب ہوا کہ اللہ کے نبی نے ایسے کیوں فرمایا؟ یا رسول اللہ کیا وہ میرا بیٹا نہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کچھ لوگوں کے نسب بیان فرما دیے تھے اور کہا تھا نہیں وہ فلاں کا نہیں, فلاں تمہارا نسب فلاں سے ملتا ہے. تو وہ پریشان ہوا, ان کا یا رسول اللہ کیا وہ میرا بیٹا نہیں؟ کہا نہیں وہ تمہارا ہی بیٹا ہے. تو یا رسول اللہ پھر آپ نے منع کیوں فرمایا؟ کہا کہ اس وجہ سے منع فرمایا یہ بات ایسی ہے کہ اخلاقیات کے ماہرین جو ہے, مغربی فلسفے کے ماہرین جو ہیں اور اخلاقیات کے ماہرین, وہ مر جائیں دوبارہ زندہ ہو جائیں اور 100 دفعہ مر کے زندہ ہو جائیں, اس بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک پہنچ رہے ہیں. تو فرمایا کہ تم وہاں ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم بچہ ہو اور وہ ان میں وہ بھی کھیل رہا ہو, اور تم جب بیٹا کہہ کے پکارو اور تمہاری جو ہے زبان میں تمہارے لہجے کے اندر جو ہے وہ بہت رقیق ہوگا اور بہت جو ہے اس کا جذباتی ہوگا. تو ایسا رہے کہ وہ بچہ جو ہے تم جب بیٹا کہہ کے کوئی یتیم بچہ تمہاری طرف دیکھے اور پھر وہ مایوس ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے لیے اس قدر حد تک سوچتے ہیں, اس حد تک رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو باقی لوگوں کے لیے کیا عالم ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اخلاق حسنہ ہے, کتنی آیات کا حوالہ دیا ہوا, انک لعلی خلق عظیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کتنے حوالے دیے جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے, اخلاق عظیمہ کے حوالے سے. قرآن تو موجود ہے اس حوالے سے, ہم قرآن سے دور ہیں, بس اس کی تعلیمات سے دور ہیں, اس کو پڑھنے سے ہمارا کوئی قریب کا تعلق ایسا نظر نہیں آتا بظاہر, نہ اس کو سمجھنے کے حوالے سے ہمارے پاس ایسا ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے. یہ چیز دیکھنی چاہیے. بہرصورت ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. آج کے اس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ کنکلوژن کریں گے آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہمارے دونوں اسکالرز. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج الحمدللہ ذکر صلی اللہ علیہ میں موضوع ہے حضور رحمت و شفقت, سراپا رحمت و شفقت. ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے غزوہ بدر, غزوہ احد اور یہ تمام غزوات کے بعد صلح حدیبیہ اور پھر فتح مکہ پر ایک بحیثیت فاتح تشریف لا رہے ہیں, اکثریت ساتھ ہے آپ کے سامنے, مغلوب وہ لوگ ہیں
کہ جنہوں نے تشدد کیا، مزاحمت کی، تکالیف پہنچائی، راہ میں کانٹے ڈالے، آپ کے متبعین کو تکالیف پہنچائی، آپ کا معاشی مقاطعہ کیا، آپ کو ہجرت آپ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فالوورز ہیں انہوں نے فرمائی، یہ سارے واقعات، اس کے بعد آپ فاتح بن کر آ رہے ہیں. تو یہاں پر جو اہل مکہ کے ساتھ آپ کی رحمت و شفقت ہے بحیثیت فاتح، چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے سلاطین ہیں اور جتنے مفتوحہ علاقوں میں داخل ہونے والے وہ فاتحین ہیں، ان کی تاریخ پڑھی ہے تو انہوں نے وہاں کے کسی چیز کو چھوڑا نہیں، انتقامی کارروائی کی، تادیبی کارروائی کی، اور منتقمانہ مزاج کو اختیار کرتے ہوئے ہر وہ کارروائی اور ہر وہ اقدام کیا کہ جو ناروا سلوک ہوتا ہے، ظلم کہلاتا ہے. سرکار علیہ السلام کی سیرت طیبہ اس حوالے سے کس طرح میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے قبل مجھے دو باتیں اس وقت یاد آ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چڑیا نے، ایک پرندے نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، وہ مچلنے لگی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جس نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے بچوں کو واپس کیا جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کیجئے چونٹیوں کو جلانے سے منع فرمایا ہے، چونٹیوں کے لیے کس طرح سے رحمت کا ایک انداز. پھر آپ دیکھیے کہ جب حالت نماز میں اگر بچے روتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں پر شفقت کرتے ہوئے، بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نماز میں تلاوت کو مختصر فرما دیا کرتے تھے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت اور رحمت کا. فتح مکہ کی آپ نے بات کی ہے تو آپ اندازہ کیجئے جس طرح آپ نے اس کا نقشہ خود بھی کھینچا کہ معاشی اور سماجی مقاطعہ ہے، ہجرت حبشہ پر مجبور کر دیا، بالآخر قتل کا منصوبہ بنا دیا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک. کانفرنس ہوئی وہ اور بڑے بڑے سرداران قریش موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کیسی کیسی تجاویز آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب اس میں. ابو جہل نے کیسی واہیات تجویز پیش کی، یعنی بیت مبارک کا جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے وہاں سے پروردگار عالم کے اذن سے روانہ ہوتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ کئی جنگوں کے بعد جا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بطور فاتح داخل ہو رہے ہیں، قابل توجہ بات یہ ہے کہ جنگوں کا اس سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا. یعنی آداب جنگ کی بھی حدود ہوتی ہیں، یعنی یہ دنیا کے تصور میں بات نہیں آ سکتی تھی. یعنی جنگ کا بھی ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، جنگ کا بھی کوئی ضابطہ اخلاق ہوتا ہے. جنگ کے اندر بھی فاتح جو ہے وہ مفتوح پر رحمت کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی مثالیں تو پہلے ہی قائم ہو چکی تھی کہ فرمایا کہ درختوں کو نہ جلاؤ، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے. لیکن رئیس بھائی ایک ایسی مثال کہ جس میں دشمن کو معاف کر دیا ہے، یعنی اختیار کے ساتھ. یعنی ہمارے ہاں جب انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کے ساتھ جب اسلامی جنگی قوانین کے آداب پڑھائے جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب بھی اس بات پر بات کریں گے کہ معاف کرنے کے رویے کو پڑھایا نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی جنگ کا آداب ہے کہ معاف کر دیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن پر قدرت رکھنے کے، مکمل قدرت کے باوجود آپ اندازہ کیجئے فرما رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے کہ فرمایا کہ اسے بھی امان ہے، فرمایا کہ جو اپنے گھر کو بند کر لے اسے بھی امان ہے، فرمایا جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے اسے بھی امان ہے. تو گویا کہ جو اپنی تلواروں کو نیچے کر لیں ان کے لیے بھی امان ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک تو دشمن کو جبراً اسلام میں داخل نہیں کیا جا رہا، جو اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ کم از کم وہی رویہ تو روا رکھا جائے جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام معافی کا رویہ اختیار کیا اور فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ انتم الطلقاء، ان کو طلقاء کا لقب دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپر رحمت ہونے اور حضور علیہ السلام کے عظیم اخلاق کی ایک بہت بڑی مثال ہے جو شاید قیامت تک اگر کوئی پیش کرے گا تو وہ حضور علیہ السلام کے فیضیاب لوگ ہی ہو سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالخصوص اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہے. پوری دنیا کا جو پس منظر ہے، جو پورا جیو پولیٹیکل سیناریو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں جنگیں برپا ہیں، انسانیت کی دشمن بنی ہوئی ہے، انسانوں کا کچھ تو خون ہو رہا ہے، کہیں پانی کی قلت ہے، کہیں غذا کی قلت ہے، کہیں انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری انسانیت کو اگر کسی بات کی ضرورت ہے اور ان کی نجات ہے تو وہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی طرف پلٹنے میں ہے. اور میں یہاں پر میں ایک بات کہہ کے پھر میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس پر کوئی کامنٹ کریں کہ آج رئیس بھائی ہمارے زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو
صرف یعنی اس نقطہ نظر سے سمجھ لیا کہ یہ ایک محض معجزانہ سیرت ہے، ایک معجزانہ سیرت، یعنی بحیثیت ایک انسان ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا نہیں ہے ہو جسے ہم نے سن لیا اور بس قبول کر لیا. جبکہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، دنیا کے کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی زمان و مکان کا انسان ہے، جن و انس میں سے تعلق رکھتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے. اور قرآن میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. تو اگر آج بھی اس سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، کنکلوژن کے طور پر کچھ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم نے ساری باتیں سنی، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، روایات سے بھی، تاریخ اسلام کے مختلف واقعات سے، آج ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہتے ہوئے ہم ایک لمحہ نہیں لگاتے، دعویٰ ہمارے پاس ہے، دلیل کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. جیسے ڈاکٹر صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہوئے تو وہ کفار مکہ خود بہت پریشان تھے، اور انہیں یاد آ رہا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، تو ہمارے ساتھ آج کیا کچھ ہونے والا ہے. تو ایک تو یہ ہے نا، کسی بندہ کسی نئے علاقے میں جائے، وہاں فتح کرے اور وہاں پر کیا ہو، لیکن یہ وہ تو دشمن تھے، ازلی دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا، جنگی آداب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے اس وقت، اور اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو جنگیں ہوئیں، جو آپ بعد میں سرایہ ہوئے اور جو فتوحات ہوئیں، تو مسلمان حکمران جہاں جاتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تربیت یافتہ تھے، سیرت کو ایسا اپنایا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے جس علاقے میں جا کے فتح کرتے تھے تو وہاں کے غیر مسلم رعایا چاہتی تھی کہ ابھی یہاں سے واپس نہ جائیں، اور وہ خود سرنڈر کر دیا کرتے تھے. کہ کہتے تھے وہ دیکھتے تھے، جب مسلم اسٹیٹس کا حال دیکھتے تھے کہ یہاں کے ان کے جو خلفاء ہوتے ہیں یہ کتنے جو ہے شفیق ہوتے ہیں، کتنے رحمت والے ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ایسے رحم کرنے والے حکمران مل جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی تھی، صحابہ کرام نے تابعین کی فرمائی. آج اس دور میں تربیت کا فقدان جو ہے وہ ہمیں اس کو دور کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کے سامنے اپنا صحیح چہرہ وہ پیش کر سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں کے بارے میں تو ہے نا، کچھ لوگ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خود ان کا خالق فرما رہا ہے کہ وہ رسول. جیسے ڈاکٹر صاحب نے آیت پڑھی سورہ اقتبا کی آخری آیت، تو حضرت بابا ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، فرمایا کہ وہ رسول ہیں، وہ کریم ہیں، وہ رؤوف ہیں، وہ رحیم ہیں، سنی ہم نے خالق دو سرا سے ثنائے سرور دو سرا. کہ وہ جو الحمدللہ رب العالمین جن کے لیے پڑھتے ہیں، انہوں نے اس خدا نے آپ کا نام محمد رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی کیا تعریف کی جائے اور آپ کی کیا حمد و ثنا کی جائے. اور بس ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت کا تقاضا یہ کہ اتباع کی جائے. بہت اچھی بات. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پھر اللہ تعالیٰ تم سے چاہنے لگ جائے گا. محبت کرنے والا آپ ہی محبوب ہو جائے. یہ جب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، اور اتباع رسول میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اپنانے میں ہی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ صرف مسلمانوں کی نہیں عالمین کی نجات اس کے اندر ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. تشریف لائے ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے. محمد راشد اعظم آپ سے آخر بنیاد بھی سنیں گے آپ کی تشریف آوری کا. بہت شکریہ. ناظرین محترم، اس ماہ ربیع الاول میں یہ عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اس ماہ ربیع الاول کو اس طرح منائیں گے کہ سرکار علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پڑھیں گے. کوئی مختصر سا ایسا کوئی سیرت کا کی کتاب کہ جو ہمارے پاس موجود ہو یا کہیں سے ہم ارینج کریں، پڑھیں. نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر 63 سالہ مبارک حیات مبارکہ کے ایک ایک گوشہ پڑھیں. ہر گوشے میں آپ کے لیے رہنمائی موجود نظر آئے گی. پھر اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ آپ کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ ایک بہترین مسلمان کے طور پر زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ. ذکر اللہ کا لب پر لانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے، ہم نے نبی سے سیکھا ہے. دین خدا گھر گھر پہنچانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے. رب ہے وہ
سن یہ بھی نبی نے فرمایا کہ جس کا کھانا اس کا گانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے ہم نے نبی سے سیکھا ہے جب بھی سجی سرکار کی محفل خود یہ صحابہ بول اٹھے اس محفل میں آنا جانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے دور جہالت میں بیٹی کو گور کیا کر دیتے تھے بیٹی کو عزت دلوانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے ہم نے نبی سے سیکھا ہے ہوگی شفاعت ختم نبوت پر قائم ایمان رکھو ہوگی شفاعت ختم نبوت پر قائم ایمان رکھو سو مت جانا پہرا لگانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے دین کی خاطر گھر کو لوٹا کر درس حسین یہ دیتے ہیں کہ سر کٹ جائے سر نہ جھکانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے اپنے نصیب پہ راشد اعظم سجدہ شکر ادا کر لو ان کی نعتیں ان کو سنانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے ذکر اللہ کا لب پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ